السلام اسٹوڈنٹس، میں ہوں میر بخاری۔ بی ایس سی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا پاکستان اسٹڈی بی ایس سی کا اگلا ٹاپک 3-4 ٹاپک ہم نے ایک ساتھ پڑھنے ہیں، جن میں تجاویز دہلی، قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، نہرو رپورٹ ہے، خطبہ الہ آباد ہے۔ تو یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جو کہ نوٹ کے طور پر ایگزامینیشن میں آ جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں تجاویز دہلی سے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تجاویز دہلی 1927 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی تھیں۔ یہ تجاویز کیوں پیش کیں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ انگریز ہر 10 سال کے بعد یہاں پر ہندوستان میں اختیارات جو تھے مقامی لوگوں کو منتقل کرتے تھے یا اصلاحات کا نفاذ ہوتا تھا، جیسا کہ 1909 میں ہوا، 1919 میں ہوا۔ اب 10 سال پورے ہونے کو تھے تو انگریزوں نے اپنا نمائندہ یہاں پر سر سائمن یہاں پر بھیجا، سر جان سائمن۔ وہ ہندوستان آئے، لیکن یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے، مسلم لیگ نے، کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کیا اور گو سائمن گو بیک کے نعرے لگائے۔ تو انگریزوں نے تنگ آ کر کہا کہ مسلمان اور ہندو اگر کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہی قانون بنا دیا جائے گا۔ تو اس چیلنج کو نہرو نے قبول کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے سے یا حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو باقی ان کی باتیں وہ کانگریس سے منوا لیں گے۔ تو قائد اعظم نے اس حوالے سے مشاورت کرنے کے لیے ویسٹرن ہوٹل دہلی میں مسلمان جو اس وقت رہنما تھے ان کا اجلاس طلب کیا اور اپنے مشہور جو تھیں تجاویز دہلی کے نام سے وہ پیش کیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ تو وہ تجاویز کیا تھیں؟ ایک تو تھا سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر کے اسے الگ صوبہ بنایا جائے۔ اس وقت صوبہ سندھ جو تھا ممبئی کا حصہ تھا، موجودہ صوبہ سندھ۔ دوسرے نمبر پر ہے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی دیگر صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان یہ 2 ایسے صوبے تھے، بلوچستان اور سرحد، جہاں پر دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نہیں تھی یا قانون سازی اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ ان کو صوبوں کا حق نہیں تھا، جس کی وجہ سے بنیادی حقوق جو تھے وہ مسلمانوں کے ان سے وہ محروم رہ رہے تھے۔ تو اس حوالے سے کہا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جس طرح باقی صوبوں میں قوانین ہیں یا اصلاحات ہیں ان میں بھی نافذ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہے مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کی جائیں۔ مرکزی اسمبلی مینس کہ جو قانون ساز ادارہ ہے مرکزی، اگر اس میں ٹوٹل 300 ممبران ہیں تو ان میں سے 100 مسلمان، مینس کہ ہر 3 میں سے 1 ممبر جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندو کو وہی مراد دی جائیں گی جو مسلم اقلیت کے صوبوں میں ہندو مسلمانوں کو دیں گے، مینس کہ برابری کی بنیاد پر جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہوں گے وہاں مسلمانوں کو حقوق دیے جائیں اور جہاں پر ہندو اقلیت میں ہوں گے وہاں ہندو کو حقوق دیے جائیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ پہلے کیونکہ وہ ویٹیج سسٹم ہم نے پڑھا تھا میثاق لکھنؤ کے اندر، جہاں پر یہ 2 مسلم اکثریت کے صوبے تھے، جہاں پر مطلب اقلیت کو ان کے تناسب سے جب زیادہ نمائندگی دی گئی، اور اقلیت کون تھے وہاں پر؟ نان مسلم اقلیت میں تھے، تو ان کو تناسب سے زیادہ نمائندگی دی گئی، تو مسلمان جو پہلے اکثریت میں تھے اس کی وجہ سے اقلیت میں ہو گئے تھے۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو ان کے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے گی۔ 6 نمبر پر ہے کسی ایسے مذہبی مسودہ قانون پر غور نہ کیا جائے جس کی مخالفت اس فرقے کے 3/4 ارکان کریں۔ مطلب کہ کوئی بھی قانون اگر بنایا جا رہا ہے اور اس مذہب یا فرقے کے 3/4 مطلب 4 میں سے 3 کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس فارمولے کو اگر پوری طرح قبول کیا جاتا ہے تو مسلمان اپنے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن آدھے مسلمان تیار تھے۔ اس کی وجہ سے مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ سر محمد شفیع نے جداگانہ انتخاب کے مطالبے سے کسی صورت بھی دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے جو ان کے ہم نوا تھے انہوں نے شفیع لیگ بنا لی، اور دوسری جو تجاویز دہلی کے حق میں تھی انہوں نے جناح لیگ بنا لی۔ اس کے بعد
اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہندوؤں نے کیا ریئیکشن دیا۔ ہندو نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جس میں مسلم لیگ کے علاوہ باقی جماعتیں اس میں شامل ہوئیں۔ اس میں نہرو اس کی صدارت کر رہے تھے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا، مسلمانوں کو سنا نہیں گیا، تو نہرو رپورٹ نے اپنی تعصب پر مبنی یہ مشہور نہرو رپورٹ پیش کی، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹ تھے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے مسلمانوں کے جداگانہ طریقے انتخاب مسترد کر کے مخلوط طریقے انتخاب کی سفارش کی گئی۔ یہ وہ چیز تھی جو یہ میثاق لکھنؤ میں ہندو خود مان چکے تھے۔ جداگانہ طرز انتخاب مینس کہ مسلمان کے مقابلے میں صرف مسلمان الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن مخلوط انتخاب کا مطلب ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں ہندو الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تعداد میں ہندو زیادہ تھے تو اس کا مطلب تھا کہ مسلمان اسمبلیوں میں نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر تھا مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی کے بجائے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینے کی سفارش کی گئی۔ مینس کہ مسلمان اگر آبادی ان کی 1/3 نہیں ہے، مسلمان یہاں پر ہندوستان کی آبادی کا 1/3 نہیں تھے، تقریباً 1/4 تھے مسلمان، تو کہا گیا کہ مسلمان اسی تناسب سے ہوں گے۔ برصغیر کے لیے وحدانی طرز حکومت اختیار کیا جائے۔ وحدانی طرز حکومت کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر مرکزی حکومت مضبوط ہوتی ہے، صوبے اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی وفاقی طرز حکومت جہاں پر صوبے خود مختار ہوتے ہیں۔ لیکن نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا وفاقی طرز حکومت کا جو مطالبہ تھا اس کو مسترد کر دیا گیا اور وحدانی طرز حکومت اختیار کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ پنجاب اور بنگال میں تسلیم شدہ نمائندگی دی جائے گی، مینس کہ جو ویٹی سسٹم میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا تو وہ اس کو ختم کر دیا گیا کہ مطلب کہ مسلمانوں کا حق جو تھا اکثریت کا اس کو ختم کر دیا گیا، بلکہ ویٹی سسٹم جو تھا اس کو بحال رکھا گیا۔ تو یہ جو پوائنٹس تھے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ مطالبات جو ہندو میثاق لکھنؤ میں خود مان چکے تھے ان سب سے یہ مکر گئے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کچھ ترامیم اس میں پیش کی نہرو رپورٹ میں، جو یہ تھیں کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں، آئین وفاقی ہو اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے گی۔ لیکن کانگریس نے ان معقول ترامیم کو مسترد کر دیا، تو قائد اعظم نے پھر اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جس نے مسلم لیگ کو دوبارہ متحد کر دیا۔ یہ دونوں مسلم لیگ کے جو دونوں دھڑے تھے ان کے ایک طرح سے مشترکہ یہ نکات تھے۔ یہ واقعات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں جیسے ایپیسوڈ ہوتا ہے کسی ڈرامے کا، بالکل ویسے ہی چلتے جا رہے ہیں کہ پہلے انگریزوں نے چیلنج کیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ہم وہی قانون بنا دیں گے۔ نہرو نے اس کو قبول کیا، قائد اعظم سے ملاقات کی، جداگانہ طرز انتخاب اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دستبردار ہو جائے باقی باتیں منوائیں گے۔ قائد اعظم نے پھر اپنی مشہور تجاویز دہلی پیش کی جس کو نہرو رپورٹ میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو پھر نہرو رپورٹ کو جو کہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھی اس کو مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا اور قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات 1929 میں پیش کیے۔ کون سے نکات تھے یہ بار بار ڈسکس ہو رہا ہے۔ پہلا نمبر پر ہے وفاقی طرز کا آئین۔ میں پہلے بتا چکا ہوں 2 طرح کا طرز حکومت ہوتا ہے یا آئین ہوتا ہے، وحدانی اور وفاقی۔ وحدانی میں مرکزی جو حکومت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، صوبے خود مختار نہیں ہوتے۔ وفاقی طرز حکومت میں صوبوں کو پاس خود مختاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مرکز کے پاس اور صوبوں کے درمیان جو ہے وہ اختیارات تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ڈیمانڈ کیا گیا کہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر، مینس کہ چاہے مسلمان صوبہ ہے چاہے غیر مسلم ہے، داخلی خود مختاری دی جائے، اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ اس میں کہا گیا کہ تمام مجالس قانون ساز کہا جاتا ہے جس میں قانون بننے کی مجلس یا اسمبلی تو یا دیگر منتخب ادارے ہیں، وہاں پر اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور کسی بھی اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہے مجلس قانون ساز اسمبلی میں مسلم نمائندگی۔ یہ جیسا کہ پہلے بھی ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ اس کے علاوہ جداگانہ انتخاب، یہ مسلمانوں کا حق پہلے ہندو خود بھی قبول کر چکے تھے، تو یہ کہا گیا کہ اقلیتوں کو جداگانہ انتخاب کا اختیار دیا جائے۔ البتہ اگر کوئی اقلیت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے مخلوط انتخاب رکھنا ہے تو یہ وہ پھر خود اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔
छठे नंबर पर है मुस्लिम अक्सरियती सूबों का तहफ़्फ़ुज़, और ये पंजाब और बंगाल के हवाले से था। जैसे कि वेटेज सिस्टम में 2 सूबे ऐसे थे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया था। तो ये इसलिए था कि ये मुसलमानों की जो अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में ना बदला जाए। इसके अलावा मजहबी आज़ादी, तमाम फ़िरक़ों को यकसा और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो। फ़िरक़ों से मुतल्लिक़ कानून था, अगर कोई मसवदा कानून जो किसी फ़िरक़े से मुतल्लिक़ हो और उसके 3/4 अरकान असम्बली उसके ख़िलाफ़ राय दें तो उसे मुस्तरद ख्याल किया जाएगा। मीन्स के 4 लोग हैं, अगर इसके असम्बली के किसी मज़हब के, उनमें से 3 कह देते हैं कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो वो कानून पास नहीं होगा। इसके अलावा सिंध की मुंबई से अलहदगी, सिंध को मुंबई से अलग करके सूबा बनाया जाए। 10वें नंबर पर है बलूचिस्तान और सरहद में इस्लाहात। सूबा बलूचिस्तान और सरहद, मैंने पहले भी बताया कि दूसरे सूबों की तरह वहाँ पर इस्लाहात नाफिज नहीं होती थी। डिमांड किया गया कि वहाँ पर इस्लाहात नाफिज की जाएँ। मुलाज़मतों में मुसलमानों का हिस्सा, मुसलमानों को तमाम मुलाज़मतों में इनकी अहलियत के मुताबिक हिस्सा दिया जाए। मुसलमानों का मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वज़ारतों में मुस्लिम नुमाइंदगी, सूबाई वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। मरकज़ी आइन में रद्द-व-बदल, वफ़ाक़ में शामिल सूबों की मंजूरी के बगैर मरकज़ी आइन में रद्द-व-बदल ना किया जाए। तो ये 14 नुकात थे। ये बहुत ही माकूल नुकात थे। अगर ये नुकात मान लिए जाते तो शायद आज पाकिस्तान ना होता, लेकिन हिंदू ने अपनी हठधर्मी और तासुब दिखाते हुए ये जायज़ जो मुसलमानों के मुतालबे थे उनको नहीं माना, तो मुसलमानों को फिर आगे जो है अपनी राहें जुदा करना पड़ी हिंदू से। और 1930 में ही ये हो गया। ये वाक़यात जो है, मतलब अचानक पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया गया था या अलग मुल्क का मुतालबा नहीं किया गया था। ये वाक़यात जो है अक़सात में आ रहे थे जो मुसलमानों की सोच पैदा कर रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो 14 नुकात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट जो कि हिंदू रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की गई मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, लेकिन जमहूरियत के अलमबरदार जो थे नेहरू, उन्होंने कायद आज़म की इस तरमीम को मानने से इनकार कर दिया। मुसलमानों की तर्जमानी हुई। मुसलमान मतलब कि पहले 2 इसमें बटे हुए थे धड़ों में, जिन्ना लीग और दूसरी थी सरशफी लीग। तो ये दोनों जो धड़े थे उनके मुतालबात पर मबनी ये 14 नुकात थे। तो इनकी वजह से मुस्लिम लीग जो थी वो दोबारा मुत्तहिद हो गई। इसके अलावा मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हो गया। जैसे मैंने बताया, मुस्लिम लीग जो पहले 2 धड़ों में थी, अब कायद आज़म के 14 नुकात की वजह से दोबारा उनका इत्तेहाद बहाल हो गया। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों की जुदागाना राहें, ये 14 नुकात थे। अगर हिंदू इसको मान लेते आज पाकिस्तान ना होता, लेकिन उन्होंने अपनी रिवायती हठधर्मी की वजह से, तासुब की वजह से ये मुतालबात ना माने तो मुसलमानों को अपनी राहें जुदा करना पड़ी। पाकिस्तान का संग बुनियाद ये 14 नुकात, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर मान लिए जाते आज पाकिस्तान ना होता, लेकिन हिंदू ने जब इनको ना माना तो मुसलमानों के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि अपने लिए अलग वतन की जदोजहद करें। फिर इसके बाद क्योंकि मुसलमान और हिंदू किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस बुलाई। ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930 से 1932 के दरमियान, जिसमें कुछ बातों पर ये मुत्तफिक हो गए मुसलमान और हिंदू, और इनको मिलाकर कानून बना दिया गया। तो ये कानून हुकूमत हिंद 1935 इसको कहा जाता है, जिसमें मुसलमानों के कुछ मुतालबात मान लिए गए। उनमें जुदागाना नियाबत के असूल को बरकरार रखा गया। सिंध को एक अलहदा सूबा बना दिया गया। सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई, मीन्स के वफाकी तर्ज हुकूमत। इसके बाद 1930 में मुस्लिम लीग का इजलास इलाहाबाद में होता है, जिसकी सदारत सर मोहम्मद इकबाल ने की। अल्लामा इकबाल, इनको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी सदारत करते हुए जो सदारती खुतबा था उसमें अलग वतन का मुतालबा किया। इसके अलावा उनके जो चंद पॉइंट हैं जो उनकी तकरीर या उनकी स्पीच में से दिए गए हैं, उनमें से सबसे पहले इस्लाम एक ज़िंदा क़ुव्वत है। उन्होंने इसमें कहा कि इस्लाम एक मतलब कि ये कोई माशरा नहीं बल्कि एक ज़िंदा क़ुव्वत है जो कि मौजूद है इस वक्त, ठीक है। तो इस ज़िंदा क़ुव्वत को बहाल रखने के लिए अलग वतन की ज़रूरत है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम चंद अकायद का मजमुआ नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू इसमें मौजूद है और इससे मुतल्लिक़ ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका यहाँ पर मौजूद है। तो इसके अलावा मुसलमान एक कौम हैं
ہندوستان کے مسلمان یہاں پر چاہے کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ کلمہ گو ہے تو اس کا تعلق مسلمان قوم سے ہے جو کہ کسی بھی قوم کی غلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ متحدہ قومیت کی تردید، یہاں پر ہندوستان میں ایک قومی نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اصل میں ہندو اور مسلمان کوئی مذہب نہیں ہے، بس یہاں پر ایک معاشرہ ہے اور وہ ہے ہندوستانی معاشرہ۔ تو اس کی علامہ محمد اقبال نے تردید کی کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلم دو الگ قومیں ہیں، ان کا عبادات، ان کا طرز زندگی، ان میں سے کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے، تو یہ مسلمان کبھی قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوؤں کی غلامی قبول کریں۔ اس کے علاوہ مسلم ریاست کی ضرورت، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں پر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا پڑے گا۔ علیحدہ وطن کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ صوبہ پنجاب، صوبہ شمال مغربی سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دی جائے، یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر اپنی خود مختار حکومت جو ہے حاصل کرے، اس کے باہر مجھے تو ایسا مینس کہ وہ چاہتے ہیں چاہے انگریز رہیں یا چلے جائیں، لیکن مسلمانوں کا الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔ اس کے علاوہ سائمن کمیشن کی سفارشات پر تنقید، علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ میں سائمن کمیشن کی جو سفارشات تھیں ان پر تنقید کی۔ انہوں نے تجاویز دہلی کی بھی مخالفت کی، سرشفی کی حمایت کی، کیونکہ علامہ محمد اقبال خود سرشفی کی لیگ کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ کیونکہ سائمن کمیشن نے بھی بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی آئینی اکثریت کی حمایت نہیں کی تھی، اس لیے اس پر بھی تنقید کی گئی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرورت اتحاد، انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو متحد ہونا پڑے گا، تو اگر آپ متحد ہوں گے تو آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر پر ہے چودھری رحمت علی اور پاکستان نیشنل موومنٹ۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کی طرف سے انہوں نے پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور کشمیر پر مشتمل پاکستان قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ تو پاکستان کا نام سب سے پہلے چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ تو یہ واقعات ہیں، 3-4 واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ اگلی ہسٹری تبدیل کر رہے ہیں ہندوستان کی۔ یہ واقعات جو ہیں آگے کا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے تجاویز دہلی بھی سٹارٹ کیا کہ انگریزوں نے کس طرح یہاں پر انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو کسی بات پر متفق ہوں۔ نہرو نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ جداگانہ انتخاب کے اگر حق سے مسلمان دستبردار ہو جاتے ہیں تو باقی مطالبات مان لیے جائیں گے۔ قائد اعظم تجاویز دہلی پیش کرتے ہیں جس میں مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک جو تھی مسلم لیگ وہ نہرو کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی تھی، جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہونا چاہتی تھی، جبکہ دوسرا دھڑا جو تھا وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر نہرو رپورٹ ہوتی ہے جو کہ تعاون کرنا چاہ رہے تھے دھڑا، اس کے بھی امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ دوبارہ سے مسلم لیگ متحد ہوتی ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مشہور 14 نکات پیش کرتے ہیں جس میں دونوں لیگوں پر مشتمل جو مطالبات تھے وہ پیش کیے گئے، جس کو ہندو نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد پیش کیا تھا 1930 میں، جس میں انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر انگریزوں نے گول میز کانفرنسز بلائیں اور ایک مطلب کہ کنسنسس پیدا کیا گیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کن باتوں پر متحد ہیں، ان باتوں پر مشتمل قانون حکومت ہند 1935 بنا دیا گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔